فرینڈ کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جہانگیر کے مقبرے پہ آیا ہوں، تو آپ کو یہاں کی ساری سیر کروائیں گے اور اس کے بارے میں مکمل بتائیں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ یہ احاطہ جس کے چاروں جانب کمروں کی قطاریں ہیں اکبری سراہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعمیر دور شاہ جہانی 1675 میں ہوئی۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے دربار کا ایک مورخ ملحہ عبدالحمید اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں سراہ کو جلو خانہ روضہ کے نام سے مرسوم کرتا ہے، جس کے معنی ہے مقبرے کا منسلکہ احاطہ۔ سراہ کے احاطے کے چاروں طرف ایک اونچا چبوترا بنایا گیا ہے جس پر چاروں طرف چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں جن کی تعداد 180 ہے۔ ہر کمرے کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ سرائے کے کونوں میں برجوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سرائے میں عمومی مغلیہ طرز کے 2 بڑے دروازے جانب شمال اور جنوب واقع ہیں جن کی رہائش نقاشی اور غالب کاریگری سے کی گئی ہے۔ سرائے کے مغربی سمت کمروں کے درمیان 3 شاندار گنبد والی ایک مسجد ہے جس پر بیرونی سمت سنگ مرمر کی جڑائی سے مزرین سنگ سرخ لگایا گیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کا داخلی دروازہ اسی سرائے کے مشرقی سمت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ سکھ دور حکومت میں سرائے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اور ابتدائی انگریزی عہد میں سرائے کو ریلوے کے لیے کوئلے کے گودام کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس سرائے کو مقبرہ جہانگیر اور آصف خان کے ساتھ 1993 میں یونیسکو کی اراضی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اکبری سرائے کو اپنی تاریخ اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کے قانون مجریہ 1975 کے تحت محفوظ یادگار قرار دیا گیا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے 1667 میں کشمیر سے واپسی کے سفر کے دوران راجوری کے مقام پر انتقال کر گئے اور اس کا جسد خاکی لاہور میں واقع ملکہ نور جہاں کی ملکیت وسیع و عریض باغ دلکشا میں دفن کیا گیا۔ یہ باغ اس وقت شہر لاہور سے 5 کلومیٹر شمال مغرب میں راوی کے کنارے تقریباً 128 ایکڑ رقبے پر محیط تھا۔ اس کے گرد بلند فصل بنی ہوئی تھی۔ مقبرے کی تعمیر اس کے بیٹے اور جانشین شہنشاہ شاہ جہاں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے 10 برس کی مدت میں 1638 میں مکمل کروائی۔ تاج محل آگرہ اور مقبرہ ہمایوں کے بعد یہ مقبرہ برصغیر پاک و ہند میں مغلوں کی لسانی عمارات میں سے ایک ہے۔ مقبرہ جہانگیر مربع شکل عمارت ہے جس کی ہر سمت 81.4 میٹر ہے۔ مقبرے کے چاروں اطراف کا درمیانی حصہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ مقبروں کی عمارت تقریباً 1.22 میٹر بلند چبوتروں پر تعمیر کی گئی ہے۔ عمارت کے بیرونی اطراف اور مناروں کے نیچے والے حصے پر سنگ سرخ لگایا گیا۔ سنگ سرخ کے سلوں پر سنگ مرمر کے جڑاؤں سے آرائشی کام کیا گیا۔ چاروں کونوں پر ہشت پہلو 5 منزل اور تقریباً 30.5 میٹر بلند مینار ہیں جن پر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے لہرایا بنایا گیا۔ اس عمارت کے گرد کالبوتی چھتوں والے برآمدے بنائے گئے۔ عمارت کی اندرونی دیواروں پر پھول کاری کے انداز میں نقاشی کی گئی۔ یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اب آپ کو نظر یہ مقبرہ ہے جہانگیر کا۔
وہ ہندوستان سے یہاں پہ آ گئے تھے اور یہاں پہ ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کو یہاں لاہور میں دفنا دیا گیا. قبر کا تویز سنگ مرمر کا ہے جس پر قیمتی پتھروں سے جڑائی اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کندہ کیے گئے ہیں. مقبرے کو رنجیت سنگھ سے پہلے لاہور کے 3 حکمرانوں میں سے ایک لبنا سنگھ کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھانا پڑا. خود رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے خوبصورت رہائشی پتھروں کو اکھاڑ کر امرتسر میں سکھوں کے گردوارے میں استعمال کیا گیا. اس عمارت کو رنجیت سنگھ کے ہسپانوی فوجی افسر عمائش اور بعد ازاں افغانستان کے بادشاہ دوست محمد خان کے بھائی سلطان محمد خان نے اپنے دورہ جلاوطنی میں بطور رہائش گاہ بھی استعمال کیا، جس کے باعث اسے مزید نقصان پہنچا. اس عظیم الشان مقبرے کو 1993 میں یونیسکو کی اراضی عالمی ورثے کی وراثت میں شامل کیا گیا. مرزا ابو الحسن بخطاب آصف خان ملکہ نور جہان کا بھائی اور تاج محل آگرہ میں مدفون ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم کا والد تھا، وہ شاہ جہاں کی افواج کا سپہ سالار تھا اور بعد ازاں لاہور کا صوبیدار مقرر ہوا. آصف خان نے 1941 میں لاہور میں وفات پائی، جہاں اس کے داماد شاہ جہاں نے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا جس کی تکمیل عرصہ 4 سال میں ہوئی. یہ مقبرہ ایک وسیع و عریض باغ جس کا شاندار دروازہ جانب جنوب تعمیر کیا گیا تھا کے وسط میں سنگ سرخ سے آراستہ ایک ہشت پہلو چبوترے پر ہشت پہلو عمارت کی شکل میں تعمیر کیا گیا اور اس کے اوپر ایک بلند گول مخروطی گنبد تعمیر کیا گیا. اب میں آپ کو نور النساء جہانگیر کی بیوی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے مقبرے کی سیر بھی کروائیں گے. تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. مہر النساء نور جہان مغل حکمران جہانگیر کی چہیتی بیوی تھی. اس نے 1658 میں 74 سال کی عمر میں وفات پائی. یہ مقبرہ غالباً اس نے اپنی زندگی میں ہی 4 سال کی مدت میں مکمل کروایا تھا. مقبرے کی چکور عمارت 60 میٹر مربع پر محیط ہے. اس کی بلندی چبوترے سے 5.99 میٹر ہے. کالبوتی چھتوں والے تمام کمرے سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے جنہیں سکھ عہد حکومت میں اکھاڑ دیا گیا. اندرونی فرش پر سنگ مرمر اور بیرونی چبوترے پر سنگ ابری اور بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ لگایا گیا تھا، جس پر سنگ مرمر، سنگ اسود اور پیلے پتھر کے جوڑوں سے سجاوٹ کی گئی تھی. سکھ دور حکومت کے دوران مقبرے کے تمام آرائشی پتھر اکھاڑ دیے گئے تھے اور اس کی تہہ خانے کو کھودنے کا حکم دیا گیا تھا، جہاں پر نور جہان اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی اصل قبر تھی. اس کے کمرے سے جو ملا وہ لاشوں کے 2 صندوق تھے جو کمرے میں لوہے کے کھنڈوں کے ذریعے لٹکے ہوئے تھے. کنڈے اکھاڑ دیے گئے اور لاشوں کو صندوق زیر زمین میں دفن کر دیا گیا. مقبرے کا موجودہ مرکزی حصہ سنگ مرمر سے مزید فرش اور چبوترے پر مشتمل ہے، جس پر 2 قبریں ہیں. ایک ملکہ نور جہاں کی اور دوسری اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی تھی. یہ فرش 1912 میں دلی کے حکیم اجمل خان نے بنوایا تھا. سنگ مرمر کے تویز بہترین کاریگری سے تیار کیے گئے ہیں. نور النساء جہانگیر کی سب سے لاڈلی بیوی تھی. تو اس نے اپنی زندگی میں ہی 4 سال کی مدت میں یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا اور اس کی بیوی 72 سال کی عمر میں وفات پائی تھی. تو آپ کو اندر سے چل کے دکھاتے ہیں. اور اس کی وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار تعمیر کی گئی اور 1912 میں ہندوستان کے اجمل دین نے اس کی آخری بار تعمیر کی. اس کے بعد یہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس نے کئی سال شہنشاہ جہانگیر کے دل پر راج کیا.
یہ سارا یعنی کہ جو مقبرہ ہے یہ 3 لاکھ روپے کی لاگت کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہنشاہ اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا تھا. اور یہ مقبرہ پرانے انداز میں اس کے بڑے بڑے ستونوں کے اوپر بنایا گیا تھا، یعنی کہ اس کی مضبوطی کا بھی فل دھیان رکھا گیا، اور یہ آج بھی کئی سالوں کے بعد بھی اپنی اسی اصل حالت میں کھڑا ہے. مقبرہ نور جہاں کو اپنی تاریخی اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کے قانون مجریہ 1975 کے تحت محفوظ یادگار قرار دیا گیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا.